آج ویو 360 میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاگو کی گئی پابندیاں کیا امریکہ اور یورپ کے درمیان فاصلے بڑھا رہی ہیں؟ کرونا کی عالمی وبا نے جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی انتخابی کیمپینز میں کیا تبدیلیاں لانے پر مجبور کیا ہے؟ اور لیے چلیں گے آپ کو استنبول میں واقع ایک معروف سیاحتی مقام آیا صوفیہ۔ ترک صدر اسے مسجد میں تبدیل کرنے کے خواہش مند کیوں؟ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نیلوفر مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ کرونا وائرس کی وجہ سے لگائی جانے والی پابندیوں کے بعد یورپی یونین نے اپنی سرحدیں سیاحوں کے لیے کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ اس فہرست میں ایسے 14 ملکوں کو شامل کیا گیا ہے جنہیں محفوظ قرار دیتے ہوئے اب وہاں کے رہائشیوں کو یورپ میں داخلے کی اجازت ہوگی، لیکن امریکہ کو اس فہرست میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے لاگو کی گئی پابندیاں کیا یورپ اور امریکہ کے درمیان فاصلے بڑھا رہی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں ہماری شو کی یہ پہلی رپورٹ۔ پیرس کے مناظر اور گلیاں غیر معمولی طور پر خاموش ہیں۔ کچھ مقامی افراد سیر کرتے نظر آتے ہیں، لیکن کورونا وائرس کی سفری پابندیوں کے باعث غیر ملکی یہاں نہیں ہیں، اور ان غیر ملکیوں میں امریکی بھی شامل ہیں۔ امریکی کہیں نظر نہیں آ رہے، نہ ہی اس مشہور مقام پر جہاں کبھی 20ویں صدی کے امریکی ناولسٹ ارنسٹ ہیمنگوے اکثر آیا کرتے تھے، اور نہ ہی انگلش کے اس مشہور بک سٹور پر جسے تقریباً 1 صدی پہلے ایک امریکی شخص نے ہی قائم کیا تھا۔ بہت بڑا صدمہ تھا یہ مارچ میں جب پتا چلا کہ ہر چیز کینسل ہو گئی ہے۔ سب لوگ جو ایسٹر بریک میں اور گرمیوں میں یہاں آنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی جو ستمبر میں آنا چاہتے تھے، سب کچھ کینسل ہو گیا تھا۔ سیاحت پیرس کی سب سے بڑی صنعت ہے، جس سے آبادی کا 10% حصہ منسلک ہے۔ یہاں اور یورپ بھر میں غیر ملکی سیاحوں میں امریکی شہریوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ یورپ میں ہر سال 1.50 کروڑ افراد سیر پر آتے ہیں۔ امریکی سیاح بہت زبردست ہیں، سچ کہوں تو وہ بہترین لوگ ہیں۔ انہیں پیرس سے پیار ہے، وہ فرانس کے بارے میں پاگل ہیں، وہ ہر چیز سے خوش ہوتے ہیں، کھانا پینا، سماج کے اتار چڑھاؤ، دریا اور عمارتوں کی خوبصورتی۔ لیکن اب امریکی وزٹرز یورپین یونین کی اس ٹریول لسٹ میں شامل نہیں ہیں جس میں کینیڈا، تیونیزیا اور چین تک شامل ہے، اگر چینی حکومت EU کے مسافروں کو آنے کی اجازت دے۔ یورپی یونین اس فہرست کو بار بار چیک کرتی رہے گی اور صحت عامہ کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر اس لسٹ میں ملکوں کو شامل کرتی رہے گی یا انہیں نکالتی رہے گی۔ جون میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا تھا کہ امریکہ اور یورپ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ سرحدوں کو محفوظ طریقے سے کیسے کھولا جائے۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیسے سرحد کھولی جائے۔ ہمیں عالمی معیشت کو بحال کرنا ہے۔ ہم یقینی بنائیں گے کہ سائنسی اور طبی بنیادوں پر سب کچھ ہو۔ سفری پابندیاں عائد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس سے ملکوں کے رشتے متاثر ہوتے ہیں۔ جب یورپ مارچ میں اس وبا کا مرکز بن گیا تو امریکہ نے یورپی سیاحوں کی ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی تھی۔ جلد ہی یورپ نے جواب میں یہ پابندی امریکہ پر عائد کر دی۔ اب یورپ میں کورونا کے کیسز کم ہو رہے ہیں اور امریکہ میں بڑھ رہے ہیں۔ اس صورتحال کو اس بات کی وضاحت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یورپ امریکہ کے اقدامات سے زیادہ خوش نہیں تھا، لیکن اس میں جوابی کارروائی کا عنصر بھی شامل ہے کہ امریکہ یورپی شہریوں پر یہ پابندی برقرار رکھے گا تو ہم بھی اسے قائم رکھیں گے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے یورپ اور امریکہ میں دیگر شعبوں میں بھی فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ دونوں نے اپنے اپنے شہریوں کو ممکنہ ویکسین اور ادویات کے لیے ترجیح دینے کا کہا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ عالمی وبا کے بیچ یورپ خود کو امریکہ اور چین کے درمیان بڑھنے والے تناؤ میں بھی پھنسا ہوا محسوس کرتا ہے۔ امریکہ اور چین میں اس وبا کے بعد تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سال کے آغاز میں کچھ یورپی سیاستدانوں نے امریکہ پر الزام عائد کیا تھا کہ جو ماسک یورپ منگوائے گئے، امریکہ نے انہیں اپنی جانب موڑ لیا۔ امریکہ ان الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ یورپ اب زیادہ محتاط ہو گیا ہے کہ وہ اپنا راستہ خود اپنے طریقے سے تلاش کر رہے ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے درمیان یہ رشتہ جو بھی رخ اختیار کرے، لیکن بہت سے لوگ امید کر رہے ہیں کہ امریکیوں کو جلد یورپ جانے کی اجازت مل جائے گی۔ لیسا برائنٹ کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔ یورپ میں کرونا کے کیسز کی بات کی جائے تو ترکی کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں اس وبا سے اموات کی شرح کم ترین ہے۔ تاہم طبی ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ کیسز کی تعداد کم ہونے کے باوجود اگر حفاظتی اقدامات کی پرواہ نہ کی گئی تو اس تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
استنبول کے سلطان غازی حسیکی ہسپتال کے سربراہ ڈاکٹر مہمت اپنے معمول کے راؤنڈ پر ہیں۔ اس ہسپتال کا شمار کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے کوشاں اولین ہسپتالوں میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مہمت کے مطابق کرونا مریضوں کی جلد تشخیص اور علاج کا راستہ اپنانے کی وجہ سے ترکی یورپ میں اموات کی کم ترین شرح رکھنے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ مریضوں کے علاج کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو مرض پر فوری قابو پانا ضروری ہے تاکہ وہ انتہائی نگہداشت کی حد تک نہ پہنچے۔ اس کے لیے جلد علاج اور اچھی دیکھ بھال ضروری ہے۔ انتہائی نگہداشت کی ضرورت پڑنے کی وجہ سے اموات کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ کورونا کیسز میں کمی کی وجہ سے ہسپتال سٹاف مطمئن ہے۔ ہم اس جنگ میں فاتح ہیں۔ فی الحال ہمیں وائرس پر برتری حاصل ہے۔ کیسز کم ہونے سے ہم زیادہ پرجوش ہیں۔ کام کے اوقات اور تھکن میں بھی کمی ہوئی ہے۔ سلطان غازی ہسپتال کا شمار ان جدید ترین ہسپتالوں میں ہوتا ہے جو ترک حکومت کی صحت عامہ کے شعبے میں بڑی سطح پر سرمایہ کاری کے نتیجے میں بنائے گئے۔ استنبول میں نئے پرائیویٹ ہسپتالوں میں حالیہ اضافے کی وجہ سے ترکی میں کورونا وبا کے پھیلاؤ کا مرکز ہونے کے باوجود یہ شہر اس صورتحال سے مقابلے کے لیے تیار تھا۔ ترکی کی نوجوان آبادی کو بھی ملک بھر میں کورونا سے کم اموات کی وجہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے متاثرہ نوجوان کم ہی شدید بیمار ہوتے ہیں اور مغربی ممالک کے مقابلے میں یہاں کم عمر رسیدہ افراد نرسنگ ہومز میں رہتے ہیں۔ لیکن ضرورت سے زیادہ اطمینان نیا دشمن ثابت ہو رہا ہے۔ شٹ ڈاؤن میں حکومت کی نرمی اور ٹیسٹنگ میں اضافے کی وجہ سے انفیکشن کی تعداد اچانک دگنی ہو گئی ہے۔ بالخصوص گرمیوں کے آنے کی وجہ سے کچھ لوگ زیادہ ہی بے فکر ہو گئے ہیں۔ یہ بڑا خطرہ ہے۔ اس بیماری کے خلاف ویکسین یا علاج کے آنے تک یہ وائرس ہماری زندگیوں میں موجود رہے گا، لیکن اس مثبت صورتحال کو منفی نہ بنانا یہ ہمارے اور معاشرے کے اختیار میں ہے۔ ڈاکٹر مہمت اور ان کا سٹاف جانتا ہے کہ ایک جنگ تو انہوں نے جیت لی ہے، لیکن کووڈ-19 کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ڈورین جونز کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ استنبول میں واقع ایک معروف سیاحتی مقام آیا صوفیہ کی عمارت تاریخی اہمیت اور فن تعمیر کے حوالے سے دنیا بھر میں پہچانی جاتی ہے۔ 6 صدی میں یہ عمارت ایک کیتھیڈرل کے طور پر تعمیر کی گئی، جس کے بعد خلافت عثمانیہ میں اسے ایک مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، اور ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاترک نے اس عمارت کو ایک میوزیم میں تبدیل کیا۔ لیکن اب ترکی کے صدر رجب طیب اردوان چاہتے ہیں کہ اسے واپس ایک مسجد میں تبدیل کر دیا جائے، جس سے ترکی میں ایک بحث چھڑ گئی ہے۔ 1400 سال پرانی یہ عمارت ایک گرجا گھر، مسجد اور جدید ترکی میں ایک عجائب گھر کے طور پر استعمال میں رہی ہے۔ اس کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے آیا صوفیہ کو عالمی ورثہ قرار دے رکھا ہے۔ ترکی کے بانی اتاترک نے آیا صوفیہ کو ایک عجائب گھر بنایا کیونکہ وہ ریاست کے نظام میں مذہب کا عمل دخل نہیں چاہتے تھے، مگر اردوان اس کے برعکس کرنا چاہتے ہیں۔ اس عمارت کو مسجد میں تبدیل کرنے کے لیے اس ہفتے ترکی کی اعلیٰ انتظامی عدالت کونسل آف اسٹیٹ 1934 میں کیے گئے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ صدر رجب طیب اردوان یہ سب ملک کے معاشی مسائل سے توجہ ہٹانے اور اپنے آپ کو سیاسی طور پر مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے صدر اردوان دائیں بازو کے حامیوں میں اپنی ساکھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عبادت گاہ کے بارے میں نہیں، نہ ہی یہ کسی ایسی جگہ مسجد تعمیر کرنے کے بارے میں ہے جہاں پہلے کوئی مسجد نہ ہو، بلکہ وہ دوسروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ترکی کی اسلامی شناخت پر زور دینے اور قدامت پسندوں میں اپنی حمایت بڑھانا چاہتے ہیں۔ ترک شہریوں میں آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے بارے میں ملے جلے تاثرات پائے جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں عبادت کی کافی جگہ موجود ہیں، اور اگر ملک کی معاشی حالت اور سیاحت سے ہونے والی آمدن کی بات کریں تو اسے میوزیم ہی رہنا چاہیے۔ اگر اسے پھر سے مسجد میں تبدیل کیا جاتا ہے تو ہمارا ورثہ ہمیں مل جائے گا، اس سے سیاحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر یہ مسجد بنتی ہے تو ایک بار پھر اس سے قوم کی جذباتی وابستگی لوٹ آئے گی۔ بازنطینی سلطنت کے دور میں مشرقی آرتھوڈکس مسیحیوں کے لیے آیا صوفیہ کی بہت اہمیت تھی اور یہاں بادشاہوں کی تاج پوشی ہوتی تھی، مگر 15ویں صدی میں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد عثمانیہ دور میں اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا اور اس عمارت پر 4 مینار تعمیر کر دیے گئے۔ ترکی کے قدامت پسند مسلمانوں کو عمارت کے میوزیم ہونے پر اعتراض ہے، جبکہ ملک کے مسیحی فرقے اس کے مسجد بنانے کے مخالف ہیں۔
आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने के इम्कान से दुनिया भर में लाखों मसीही इस्लाम के खिलाफ हो जाएंगे। तुर्क मीडिया का कहना है कि हुकूमत चाहेगी कि इस्तांबुल की ब्लू मॉस्क की तरह आया सोफिया को मस्जिद बनने के बाद भी सयाहों के लिए खुला रखा जाए। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। दुनिया भर से अहम खबरों, दिलचस्प मालूमात और वीडियोस के लिए आप आ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। facebook.com/urdu VOA और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। नवंबर में अमेरिका में सदारती इंतखाबात होने हैं, लेकिन कोरोना वायरस ने इंतखाबी मुहिम के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और साबिक नायब सदर जो बाइडन चूँकि रिवायती तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम नहीं चला सके हैं, इसलिए उन्हें वोटरों से राब्ता कायम करने के लिए टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। सदारती मुहिम में दोनों पार्टियां व्हाइट हाउस की दौड़ जीतने के लिए किस तरह की डिजिटल हिकमत अमलियाँ अपना रही हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जब से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कारोबारी जिंदगी में खलल डाला है, तब से इंटरनेट काम, तफरीह और सियासी मुहिम को जारी रखने का सबब बन गया है। ये मुकम्मल तौर पर गैर मामूली सूरत हाल है। ऐसे में जब कैंपेन्स अपने मुंतजिमीन और रज़ाकारों को लोगों के दरवाज़ों पर भेजने से कासिर हो गईं, तो उन्हें अपना काम करने के लिए तख्लीकी होना पड़ा। सोशल मीडिया पर जो बाइडन सोशल मीडिया पर असर और रसूख रखने वाले इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज से बराह रास्त गुफ्तगू के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते रहे हैं। ट्रंप कैंपेन ने एक ऑनलाइन टॉक शो की नशरियात का आगाज किया है, जिसमें उनके खानदान के अफराद समेत मुमताज मेहमान और कैंपेन के बहुत से मेंबरान भी शिरकत करते हैं। एक बार आप सोशल मीडिया पर आ जाएं तो वहाँ इश्तिहारात भी होते हैं। ये है मुमकिना वोटर्स तक पहुँचने के लिए कैंपेन्स का एक और तरीका। इश्तिहारात लोगों से उनके ईमेल एड्रेस का पूछते हैं, जो डिजिटल मुहिम के लिए बहुत कीमती हो सकते हैं। इससे आप इनके बारे में ये जान सकते हैं कि वो कौन हैं, और फिर मुमकिना तौर पर आप इस ईमेल एड्रेस के बारे में मजीद डेटा निकाल कर उनके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। उम्र और सिन्फ जैसी मुमकिना सपोर्टर की मालूमात के साथ मुहिम फेसबुक पर ऐसे इश्तिहारात बनाती हैं जो वोटर्स के मखसूस आबादी को अपील कर सकें। हम फेसबुक पर बहुत सारे इश्तहार मुसलसल चलाते हैं। हमारी डिजिटल टीम का कहना है कि ये स्टॉक मार्केट में हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग की तरह है। जो इश्तहार ज्यादा देखे जाते हैं, हम इनमें से कई इकट्ठे चलाते हैं। हम उन पर ज्यादा पैसा लगाते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं, और जो इश्तहार ज्यादा अच्छी कारकर्दगी न दिखाए, हम उसे प्लेटफॉर्म से हटा देते हैं। एक ग्रुप जो बाइडन की हिमायत कर रहा है, वो भी इश्तिहार दे रहा है, लेकिन गैर रवायती प्लेटफॉर्म्स पर। हम हुलू और रॉको जैसे स्ट्रीमिंग एप्स पर वोटर्स तक पहुंचते हैं, और हम एक्सबॉक्स जैसे डिवाइसेस के जरिए भी वोटर्स तक पहुंचते हैं। दोनों कैंपेन्स के अपने एप्स भी हैं। ट्रंप की ऐप को गेम की तरह बनाया गया है, जिसमें लोग पॉइंट्स भी जीत सकते हैं। 2020 में जब बहुत से लोग सियासत को बतौर एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, कैंपेन्स मुमकिना वोटर्स को वहां मिलने की कोशिश कर रही हैं जहां वो पाए जाते हैं, यानी डिजिटल दुनिया में। एलिजाबेथ ली के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका में समाजी नाइंसाफियों के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों ने न सिर्फ यहाँ मकामी अमरीकियों को मुतासिर किया है, बल्कि दूसरे मुल्कों से यहाँ आबाद होने वाले तारिकीन वतन को भी तासुब का सामना करना पड़ा है। इंडोनेशिया से यहाँ आकर बसने वाले कुछ अफराद के तजर्बात पर मबनी ये रिपोर्ट। रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में समाजी नाइंसाफियों के खिलाफ हालिया मुजाहिरों में सिंता पेनियामी स्टॉर्म्स भी एहतजाज करने वालों में शामिल थीं। ब्लैक लाइव्स मैटर की तहरीक का मकसद उनके अफ्रीकन अमेरिकन शोहर की वजह से उनके लिए जाती हैसियत रखता है।
buat keluarga kami, हमारे ख़ानदान के लिए जिनके स्याह फाम इंडोनेशियन बच्चे हैं और जो देखने में भी स्याह फाम लगते हैं, हमें उनसे बातचीत की ज़रूरत होती है। ये बातचीत कि अपनी जिल्द के रंग की वजह से उन्हें बाहर जाते हुए मोहतात रहने की ज़रूरत है। सिंता को अपने बच्चों की हिफाजत के बारे में खदशात 17 साल अफ्रीकन अमेरिकन ट्रेवन मार्टिन की पुलिस के हाथों मौत के बाद लाहक हुए। उनका एक बेटा अपने बाप की मुशाहबत से अफ्रीकन अमेरिकन दिखता है, जिसे एक बार पुलिस ने रोका भी था। begitu anak saya pertama kali diberhentikan जब उसे पुलिस ने रोका तो वो इंतहाई दहशतज़दा हो गया। उसे लगा कि वो अब मर जाएगा। इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाले यूसुफ आफरीन भी समाजी नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों में पेश हैं। People are chanting Black Lives Matter because हम ब्लैक लाइव्स मैटर का नारा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि किसी को इनकी परवाह नहीं है। पुलिस के हाथों गिरफ्तार किए जाने वाले सफ़ेद फाम अमरीकियों की निस्बत स्याह फामों की शरह कहीं ज्यादा है। ये नस्ली तासुब एशियन अमरीकियों में दीगर तारकीन वतन को अब भी महसूस होता है और इसका अंदाजा उन मुख्तलिफ मीटिंग्स में होता है जो वो दूसरे कसीर नस्ली खानदानों के साथ करती हैं। इन मीटिंग्स में इंडोनेशियन और अफ्रीकन अमेरिकन उन नाखुशगवार तजर्बात का जिक्र करते हैं जो उनके साथ दूसरे इंडोनेशियंस के हाथों पेश आए। your man is really handsome for a black guy. कर्टिस जॉनसन भी इन वर्चुअल मीटिंग्स में शामिल होते हैं। अफ्रीकन अमेरिकन कर्टिस इंडोनेशिया में काम करते थे। उन्हें कोरोना की वबा के बाद वापस अमेरिका आना पड़ा। वो इन मीटिंग्स को अहम समझते हैं। आवाज बुलंद करते रहना चाहिए। लोग अब सिर्फ अमेरिका की जानिब ही नहीं देख रहे, बल्कि अपने मुल्कों पर भी नजर डाल रहे हैं। जो यहाँ हो रहा है हम देख रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इंडोनेशिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बहुत से अफराद के लिए मुजाहिरों के खत्म होने का मतलब इस लड़ाई का खत्म होना नहीं है। This is my life. बाल्दिया बारापुत्री के साथ सादिया ज़ेबरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। चलें, इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना ऐलान किया। अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं? ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अमेरिका में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इन हालात में थिएटर के प्रोड्यूसर्स अपने फ़न और सामीन से राब्ते के लिए फ़नकारों को मुलाजमतों पर रखने के नित नए तरीके ढूंढ रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने ये जानने की कोशिश की है कि कोविड-19 के दौरान इन थिएटर्स ने कैसे इस वायरस का सामना किया और कैसे अपने काम को जारी रखा। आइए देखते हैं। ये वाकई बहुत दिलखराश था। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो या तो अपनी प्रोडक्शन शुरू कर चुके थे या मेरे ख्याल से चंद शोज दिखा भी चुके थे। उन्हें अभी एक रात ही पेशकश का मौका मिला था और यही इफ्तिताही रात उनकी इख्तितामी रात भी थी। कोविड-19 ने थिएटर इंडस्ट्री को बुरी तरह मुतासिर किया। जैसे जैसे अमेरिका में कोरोना वायरस के मुतासरा अफराद में इजाफा होता जा रहा है, बहुत से ब्रॉडवे प्रोडक्शंस और इलाकाई थिएटर्स मुमकिना तौर पर 2021 के बहार के मौसम तक मुलतवी हो रहे हैं, या शायद इससे भी तवील अरसे के लिए। अमरीकी थिएटर के ज़्यादातर शायकीन बड़ी उम्र के अफराद होते हैं और यूं उनका शुमार उन लोगों में होता है जो ख़तरे से दो चार हैं। अब ये वो लम्हा है जब शायकीन महसूस करेंगे कि वो थिएटर जा सकते हैं और इसमें उन्हें जान का खतरा नहीं है। सैन फ्रांसिस्को के साहिली इलाके में वाक़े थिएटर्स बहुत से इलाकाई थिएटर्स की तरह गैर मुनाफा बख्श हैं या बहुत कम वसाइल पर चलते हैं। वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों की मदद से उस कहावत पर अमल पैरा हैं कि शो मस्ट गो ऑन। क्योंकि हम गैर मुनाफा बख्श थिएटर हैं और हमारा एक मिशन है, इसलिए कितनी टिकटें बिकती हैं इन शोज की, इससे कहीं ज्यादा ये अहम है कि हम ये कहानियां लोगों के सामने रख सकें और अपने नाजरीन को उन तजुर्बात से आगाह कर सकें। एलिज़ाबेथ कार्टर किंग लियर नए तरीके से बना रही हैं। उन्होंने रिवायती तौर पर सफ़ेद फार्म मर्दों के लिए मखसूस किरदारों में ख़वातीन और गैर सफ़ेद फार्म लोगों को कास्ट किया। उनका कहना है कि उनके लिए इस थिएटर को मनसूख करना कभी भी ऑप्शन नहीं था। We have
George Floyd. ہمارے پاس جارج فلوئڈ ہے اور نسل کے بارے میں بحث کا دوبارہ زور پکڑنا ہے، لہٰذا اس سے فی الحال واقعتاً میرے بہت سے جذبات جڑے ہیں۔ Really poignant right now. حالانکہ اس میں بہت زیادہ دشواریاں ہیں، لیکن ایلزبتھ اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹر سے پوری کاسٹ کے لیے ہدایات جاری کرتی ہیں۔ سبھی نے ہمت کی ہے، ان سب کے پاس گھروں میں گرین سکرینز، لائٹس کا سامان اور باقی چیزیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم جہاز کو اڑاتے ہوئے اسے تعمیر بھی کر رہے ہیں۔ تھیٹر کا ایک بڑا میلہ منعقد کرنے والے جم کلیمن نے اپنے پورے میلے کو ویڈیو کانفرنسنگ کی اپلیکیشن پر منتقل کر کے اسے پلے گراؤنڈ زوم فیسٹ کا نام دیا ہے۔ یہ ابھی بھی کچھ ایسی ہی تخلیق کرنے کی توانائی کو بانٹنے کے بارے میں ہے، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ویسا ہو رہا ہے۔ اگر اداکار ایک لائن بھول جاتا ہے یا کوئی تکنیکی مسئلہ آ جاتا ہے اور ورچوئل پس منظر کام نہ کرے، یہ سب بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے لائٹ کے لیے دی گئی کمانڈ چھوٹ جائے یا کوئی اپنا ڈائلاگ بھول جائے، لیکن ہم پرفارمنس جاری رکھتے ہیں۔ سبھی مانتے ہیں کہ آن لائن کام کرنا شائقین کے سامنے کام کرنے جیسا نہیں ہے۔ تجربہ خواہ وہ کانسرٹس ہو یا کھیل ہو، اپنی جگہ لیے رکھنے کا یہ حالیہ ڈانس، ہم اسے اجتماعی طور پر سانس لینے سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب سبھی اکٹھے ہو کر ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں اور ملتے جلتے احساسات اور تجربات رکھتے ہیں۔ یہ سب آپ زوم کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ امید ہے کہ پروڈکشن کے لیے یہ نیا پلیٹ فارم معاشرے کے لیے زندگی کا احساس فراہم کرتا رہے گا، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ سب کورونا وائرس کے بعد واپس اکٹھے نہیں ہو جاتے۔ ڈیانا مچل کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ ہماری اگلی رپورٹ میں آپ کی ملاقات ہوگی چوہے نما جربو نامی جانور کے ایک خوش قسمت جوڑے اور گیکو چپکلی سے۔ ان سب میں ایک چیز مشترک ہے، ان کا اپنا پرائیویٹ آرٹ میوزیم ہے۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ برطانیہ میں اپنے ذاتی آرٹ میوزیم میں مزے کرتے ان جربوز کی ویڈیو نے دنیا بھر میں پالتو جانوروں کے شائقین کے دل موہ لیے ہیں۔ ٹیکساس کی رہائشی جل ینگ نے دا میئر نامی ایک گیکو چھپکلی پالی ہوئی ہے۔ میں نے ٹویٹر پر دیکھا کہ کسی نے اپنے جربل کے لیے میوزیم بنایا اور مجھے یہ بہت اچھا لگا۔ میرا ایک گیکو ہے اور مجھے خیال آیا کہ ریپٹائلز کو بھی آرٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا میں نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا میوزیم بنانے کا فیصلہ کیا جسے وہ انجوائے کر سکے اور جس کی دیواروں پر چڑھ سکے۔ یہ بوریت مٹانے کا بھی ایک مزیدار طریقہ تھا۔ میں نے وبا کے باعث خود کو الگ تھلگ کیا ہوا ہے اور میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا، لہٰذا میں نے سوچا کہ میں اپنے گیکو کے ساتھ کوئی مزے کا کام کروں جو خود بھی قرنطینہ میں میرے ساتھ ہے۔ جل نے ایک پرانے گتے کے ڈبے میں روزمرہ کی اشیاء استعمال کرتے ہوئے یہ میوزیم بنایا۔ میں نے مخملی رسی بنانے کے لیے ٹوتھ پکس اور اون استعمال کی، جبکہ فن پاروں کے لیے میں نے 2x2 کے چھوٹے کینوسز استعمال کیے۔ جربوز اور دا میئر دونوں ایسی تخلیقات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں جنہیں کلاسیکی فنی نمونوں سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے، جیسے جوہانس ورمیئر کی دا گرل ود اے پرل ایئر رنگ، ایڈورڈ مونک کی دا اسکریم اور گرانٹ وڈ کی امریکن گوتھک۔ میں نے ان چند نمونوں کو چنا جو مجھے یادگار، مزے کے اور فوری طور پر پہچانے جانے والے لگے۔ جل ینگ کہتی ہیں کہ ان کی چھپکلی نمائش سے لطف اندوز ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ میئر دراصل رنگ بدلتا ہے، یہ ہلکے بھورے رنگ سے بھڑکیلے مالٹائی رنگ کا ہو جاتا ہے، اور جب میں نے اسے ان فن پاروں کے بیچ میں چھوڑا تو وہ بہت متاثر دکھائی دیا کیونکہ اس کا رنگ گہرا مالٹائی ہو گیا۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ تخلیقی لوگ اپنے پالتو جانوروں کی خوشی کے لیے مستقبل میں دوسرے کیسے طریقے اختیار کریں گے۔ جولی ٹیبو کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ اور یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360۔ آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں facebook.com/urduvoa کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے۔